بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے۔ تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے، لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجئے پہلے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ایک ویڈیو سے متعلق۔ ایک صاحب نے معلوم کیا ہے کہ کیا یہ ویڈیو صحیح ہے؟ تو دیکھیں، جب کسی ویڈیو سے متعلق سوال کیا کریں تو یہ وضاحت کر دیا کریں کہ ویڈیو میں کس بات سے متعلق سوال کر رہے ہیں، تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو، ورنہ تو پھر پوری ویڈیو کو دیکھنا پڑتا ہے اور پوری ہی پہ تبصرہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو اس ویڈیو کے اندر اگر ٹائٹل سے متعلق سوال ہے تو ٹائٹل تو بہرحال اس کا صحیح نہیں ہے کہ خراسان کے علاقے میں خلافت قائم ہوگی اور مسلمانوں کا عروج شروع ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی 16 سال پہلے کی گئی پیشین گوئی، تو یہ ٹائٹل تو صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ خراسان کے اندر نہیں ہے بلکہ افغانستان کے اندر ہے۔ خراسان جو ہے ایران کے ایک صوبے کا نام ہے، اور پاکستان کے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود اس کی تشریح بھی کی ہے، ایک تو ایران کے علاقے کا نام ہے صوبے کا، ایسے ہی پاکستان کے بعض علاقے کا نام ہے، اور ایسے ہی افغانستان کے بعض علاقے کا نام بھی جو ہے خراسان ہی ہے، خراسانی کے تحت وہ آتا ہے۔ تو چونکہ ایران کا جو علاقہ ہے یا پاکستان کا جو علاقہ ہے وہاں تو خلافت وغیرہ قائم نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے ٹائٹل تو بہرحال صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر ویڈیو سے متعلق سوال ہے کہ وہ یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ عالمی نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا اور اس کا نقطہ آغاز کہاں سے ہوگا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ عرب کے مشرقی خطے کی جانب سے ہوگا جو، اور پھر اپنے اس نظریے کی تائید میں دو روایتیں انہوں نے سنائی ہیں، تو یہ جو دو روایتیں وہ سنا رہے ہیں وہ دونوں روایتیں موجود ہیں۔ پہلی جو روایت ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، اس کا نمبر ہے 4088۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج ناس من المشرق، لوگ مشرق کی جانب سے نکلیں گے، فیؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، اور وہ حضرت مہدی کی جو سلطنت ہوگی اس کی راہ ہموار کریں گے۔ تو یہ روایت موجود ہے لیکن سندن صحیح نہیں ہے، اس کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے۔ ایسی جو دوسری روایت انہوں نے سنائی ہے ترمذی کے حوالے سے وہ بھی موجود ہے۔ ترمذی میں روایت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخرج من خراسان رایات سود فلا يردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی حضرت کی تحفۃ العلماء، اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 644، اس کا حضرت اس روایت کا پہلے تو حضرت نے ترجمہ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، پس ان کو کوئی چیز نہیں پھیرے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں گاڑے جائیں گے۔ ایلیا بیت المقدس کو کہا جاتا ہے۔ آگے پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت مہدی کے لشکر کا تذکرہ ہے۔ دجال کا خروج خراسان سے ہوگا، خراسان یعنی جو ایران کا علاقہ ہے، اور ایسے ہی افغانستان کا بعض علاقہ اور پاکستان کا بعض علاقہ ہے، یہیں سے جو ہے دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت مہدی وہیں سے اس کا پیچھا کریں گے، اور ان کا جھنڈا کالا ہوگا، یعنی اس کی زمین سفید ہوگی اور اس میں کالی دھاریاں ہوں گی، اس لیے وہ دور سے کالا نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ایسا ہی تھا، یہ حضرت لکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اگر آپ اس کو ذہن میں لانا چاہیں تو آپ نے اگر جمعیت کا جھنڈا دیکھا ہے تو
جمعیت کا جو جھنڈا تیار کیا گیا ہے جمعیت علماء ہند کا، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تھے، جو صفتیں ذکر کی گئی ہیں احادیث کے اندر، ان کو سامنے رکھ کے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ اسی طرح کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا تھا۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں حضرت، اور ایلیا یعنی بیت المقدس تک اس کا تعاقب کرتے چلے جائیں گے حضرت مہدی، کوئی چیز ان کے لیے سد راہ نہیں ہوگی، کوئی چیز ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اور مسند احمد میں حضرت ثوبان کی روایت ہے کہ اذا رأیتم الرایات السود قد جاءت من قبل خراسان فاتوها فإن فيها خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم دیکھو کہ سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آ رہے ہیں تو تم اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اس میں اللہ کے خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے۔ تو یہ روایت ہے۔ پھر آگے جو ترمذی کے اندر روایت آئی ہے اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ اس روایت کے اندر بھی ضعف ہے، ضعیف ہے، لیکن ہلکا ضعف ہے، اس لیے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحسین فرمائی ہے، اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ روایتیں بہرحال موجود ہیں، لیکن ان روایتوں کا جو تعلق ہے وہ حضرت مہدی کے لشکر سے ہے۔ حضرت مہدی کا جو زمانہ ہے اس زمانے سے ان روایتوں کا تعلق ہے، لہذا افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر لے جا کر ان روایتوں کو منطبق کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چل کے کبھی جو ہے ایسا ہوگا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کا تعلق ہے حضرت مہدی کے زمانے سے۔ تو بہرحال ٹائٹل صحیح نہیں ہے، اور ویڈیو کے اندر جو روایتیں سنائی گئی ہیں وہ موجود ہے، لیکن روایتوں کا تعلق حضرت مہدی کے زمانے سے ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔